بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ عادتیں بھی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتا دیا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں، کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو، کوئی اچھائی نہ ہو؟ لہذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو جنت میں چلی جائے گی۔ حضرت احوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ان کی عصمت اور اپنے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، لیکن گھر ہی میں رہو اور ہلکی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ مت ڈھونڈو۔ غور سے سنو، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے،
اسی طرح تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم کو ناگوار گزرے، اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے دیں۔ غور سے سنو، ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے لباس اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کر دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے یعنی سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے جب کہ وہ قبر میں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو اسید مالکی ابن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت مالک یا ابن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے یہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام،
اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل اور خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا، یہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ ابن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے آدمی تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔